میں نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا سوچا کیونکہ وہ مجھے اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے لگا وہ شور مچائے گی، پیروں میں گر جائے گی، میرے آگے ہاتھ جوڑے گی۔ مگر جب اس سے دوسری شادی کی بات کی تو میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے اس موڑ پر کھڑا ہوں جہاں ماضی کی یادیں مجھے ہر پل جھنجھوڑ رہی ہیں۔ یہ کہانی میرے اس شدید غرور اور تکبر سے شروع ہوتی ہے جو مجھے اپنے بہت زیادہ امیر ہونے پر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز میرے ایک چھوٹے سے اشارے پر جھک سکتی ہے۔ میرے والد کا پورے شہر میں بہت بڑا نام تھا اور میں ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا جس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی۔ یونیورسٹی کا وہ پہلا دن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنی چمکتی ہوئی مہنگی ترین سپورٹس گاڑی سے اترا تھا۔ وہاں موجود ہر آنکھ مجھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب تھے اور لڑکیاں میری ایک نظر کی منتظر تھیں۔ لیکن میری فطرت میں ایک عجیب قسم کی بے نیازی اور سختی تھی۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ زندگی ایک کھیل ہے اور میں اس کھیل کا سب سے بڑا اور طاقتور کھلاڑی ہوں۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جس نے میری پوری کائنات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ خزاں کا ایک انتہائی سرد دن تھا۔ یونیورسٹی کے کوریڈور میں تمام طلباء کا شدید رش تھا۔ میں اپنے چند خاص دوستوں کے ساتھ کھڑا اونچی آواز میں ہنس رہا تھا اور اپنی دولت کا رعب جما رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ سفید رنگ کے انتہائی سادہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے ریشمی بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے نازک ہاتھ میں چند درسی کتابیں تھیں۔ اس کا چہرہ کسی معصوم کتاب کی طرح صاف اور پرسکون تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک عجیب سا وقار، سچائی اور گہرائی تھی۔ وہ یونیورسٹی کی باقی تمام لڑکیوں کی طرح بالکل نہیں تھی جو مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں یا اپنی ادائیں دکھا کر متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ سیدھی اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی جیسے اس کے آس پاس کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ اس کی اس بے نیازی نے میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل اور تڑپ پیدا کر دی۔ میری اونچی ہنسی وہیں رک گئی اور میں اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے دوستوں نے مجھے ٹوکا لیکن میرا دھیان اب ان کی طرف نہیں تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن نے کوئی نیا راگ الاپا ہو۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے بس یہ معلوم تھا کہ اب وہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے ایک قریبی دوست کو اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنے کا کام سونپ دیا۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام علیزہ ہے۔ وہ ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے اور یہاں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دینے آتی ہے۔ اس کے والد ایک معمولی سرکاری ملازم ہیں اور وہ اپنے خاندانی اصولوں کی بہت پکی ہے۔ یہ سن کر میری مردانہ انا کو ایک بڑا چیلنج ملا۔ مجھے لگا کہ ایک مڈل کلاس لڑکی بھلا مجھے کیسے نظر انداز کر سکتی ہے۔ میں نے اسی گھڑی فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اپنے شہر میں گرفتار کر کے رہوں گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ معمولی ضد بہت جلد ایک ایسے خطرناک جنون میں بدل جائے گی جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوگا۔ میں نے علیزہ کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ وہ یونیورسٹی میں جہاں بھی جاتی میں سائے کی طرح وہاں پہنچ جاتا۔ لائبریری ہو یا کینٹین، میری نظریں مسلسل اس کا طواف کرتی رہیں۔ پہلے ہفتے میں نے سوچا کہ میں اسے سیدھا جا کر اپنے دل کی بات بتاؤں گا۔ ایک دن جب وہ لائبریری سے اکیلی باہر نکل رہی تھی، میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے انتہائی خود اعتمادی سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ کوئی خوشی۔ اس نے انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا کہ مجھے ان سب فضول چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ براہ کرم میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس کا یہ دو ٹوک جواب میرے منہ پر ایک زوردار تمانچے کی طرح لگا۔ میری انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں ابلتے ہوئے سوچا کہ میں اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرا غصہ علیزہ کے لیے ایک گہرے اور سچے جنون میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ وہ جتنی دور بھاگتی میں اتنا ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا۔
میں نے اس کے لیے روزانہ پھول اور خوبصورت کارڈز لانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر صبح اس کی کلاس شروع ہونے سے پہلے میں اس کی مخصوص لکڑی کی ڈیسک پر سرخ گلاب کا ایک مہکتا ہوا پھول اور ایک محبت بھرا کارڈ رکھ دیتا تھا۔ کارڈ پر میں اپنے دل کے سچے جذبات لکھتا تھا، لیکن وہ کلاس میں آتی، پھول اور کارڈ کو اٹھاتی اور بغیر پڑھے سامنے موجود کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میرا جنون کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا چلا جاتا۔ میں نے اپنی گاڑی کے وائپر میں بھی کارڈز چھوڑنے شروع کیے، کیونکہ وہ جس بس اسٹاپ تک پیدل جاتی تھی میں اپنی گاڑی انتہائی دھیمی رفتار سے اس کے ساتھ چلاتا تھا۔ لوگ مجھے دیکھتے اور باتیں بناتے، لیکن مجھے اب دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں وہ امیر زادہ جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، اب ایک عام سی لڑکی کے پیچھے سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا۔ میری دوست میرا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک معمولی لڑکی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، لیکن میرے دل پر تو علیزے کا نام مستقل طور پر نقش ہو چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور یونیورسٹی کا آخری سال بھی قریب آنے لگا۔ علیزہ کا رویہ میرے ساتھ اب بھی وہی سخت اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ مجھ سے بات کرنا تو دور، میری طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ ایک دن میں نے جنون میں حد پار کر دی۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اس کے محلے کے چکر کاٹنے لگا۔ ایک شام جب وہ قریبی بازار سے سودا سلف لے کر گھر لوٹ رہی تھی، میں نے اسے ایک سنسان گلی میں روک لیا۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر شدید غصے اور طیش میں آ گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے؟ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ میری پڑھائی چھڑوا دیں گے۔ تم امیر لوگ غریبوں کی عزت کو ایک کھلونا سمجھتے ہو۔ علیزہ کی آنکھوں میں سچے آنسو تھے اور ان آنسوؤں نے میرے سنگ دل کو پگھلا کر رکھ دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ علیزہ، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں تم سے باقاعدہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ ہماری دنیا بالکل الگ ہے۔ تم امیر گھر والے کبھی ایک مڈل کلاس لڑکی کو قبول نہیں کریں گے، اور میرے غیرت مند والد کبھی کسی امیر مغرور لڑکے کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن اس نے مجھے ایک امید کی کرن دے دی تھی کہ مسئلہ صرف ہمارے خاندانوں کا ہے، اس کی اپنی ذات کا نہیں ہے۔ اب میرا اگلا مشن اپنے والدین کو اس شادی کے لیے منانا تھا۔ جب میں نے اپنے عالی شان گھر میں علیزہ کا ذکر کیا تو جیسے ایک بہت بڑا طوفان آ گیا۔ میری مغرور ماں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی مڈل کلاس غریب لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گی۔ میرے سخت گیر والد نے بھی مجھے اپنی تمام جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی، لیکن میرا جنون اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ مجھے دولت اور جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں کئی دنوں تک اپنے اندھیرے کمرے میں بند ہو گیا۔ میری یہ جان لیوا حالت دیکھ کر میری ماں کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے رو کر میرے والد کو منایا اور یوں بڑی مشکل سے میرے گھر والے رشتہ لے کر علیزہ کے غریب خانے جانے پر راضی ہوئے۔ جب میرے مغرور والدین علیزہ کے چھوٹے سے گھر پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ علیزہ کے والد ایک انتہائی شریف اور غیور انسان تھے۔ انہوں نے میرے والد کی دولت کو نظر انداز کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اتنے بڑے خاندان میں نہیں کر سکتے جہاں اسے صرف ایک غریب لڑکی سمجھ کر طعنے دیے جائیں۔ میرے والد کی انا کو وہاں بھی شدید ٹھیس پہنچی اور وہ رشتہ جوڑے بغیر غصے میں واپس آ گئے۔ میں یہ سب نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود اگلی صبح علیزہ کے والد کے پاس گیا۔ میں ان کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے ان سے رو رو کر کہا کہ میں علیزہ کے بغیر مر جاؤں گا۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ کسی غریب گھر سے آئی ہے۔ میری یہ بے پناہ دیوانگی اور سچی تڑپ دیکھ کر علیزہ کے والد کا دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے اندر جا کر علیزہ سے پوچھا اور علیزہ نے بھی شاید میری مسلسل تڑپ اور محبت کو دیکھ کر خاموشی سے شرما کر ہاں کر دی۔ یوں بہت سی رکاوٹوں اور خاندانی طوفانوں کے بعد ہماری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور تاریخی دن تھا۔ جب علیزہ دلہن بن کر میرے گھر آئی، میں نے اسے دنیا کی تمام نعمتوں اور آسائشوں سے نواز دیا۔
شادی کی ابتدائی سال کسی خوبصورت اور دلکش خواب کی طرح گزرے۔ علیزہ ایک بہترین اور سلیقہ مند بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے اخلاق سے میرے پورے گھر کو جنت بنا دیا۔ میرے والدین جو پہلے اس کے شدید خلاف تھے، اب اس کی بے غرض خدمت اور اچھی اخلاق کے مداح ہو چکے تھے۔ میں علیزہ کی محبت میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے دنیا کی کسی اور چیز کی خبر نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے تھے، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی پرسکون نہیں رہتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہنستے کھیلتے گلشن میں ایک بڑی کمی محسوس ہونے لگی۔ ہماری شادی کو 3 سال طویل دشنام گزر چکے تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد کی نعمت نہیں آئی تھی۔ شروع میں تو میں نے اس بات پر بالکل توجہ نہیں دی، لیکن آہستہ آہستہ معاشرے اور میرے گھر والوں کے زہریلے طعنے شروع ہو گئے۔ میری ماں نے علیزہ کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا اور ہر وقت اسے جلی کٹی سنانے لگی۔ علیزہ خاموشی سے روتی رہتی تھی اور میں بے بس کھڑا دیکھتا تھا۔ جب شادی کے 4 سال گزر گئے اور گھر کے آنگن میں کسی بچے کی ہنسی نہ گونجی تو ہمارے ہنستے کھیلتے گھر پر جیسے مرجھائے ہوئے پتوں کی خاموشی چھا گئی۔ میری ماں کا رویہ روز بروز سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ صبح اٹھتے ہی علیزہ کو طعنے دینا شروع کر دیتی اور رات تک یہ سلسلہ کسی نہ کسی بہانے جاری رہتا۔ شروع میں تو میں علیزہ کو تسلی دیتا تھا، لیکن پھر میرے اندر کا مردانہ غرور بھی بیدار ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ شاید واقعی علیزہ میں ہی کوئی نقص ہے، جس کی وجہ سے میں ایک باپ کہلانے کے حق سے محروم ہوں۔ ہم نے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتالوں کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم روزانہ صبح نئے عزم کے ساتھ کسی نامور ڈاکٹر کے کلینک کے باہر بیٹھ جاتے تھے، گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کرتے اور پھر اندر جا کر مہنگے ترین ٹیسٹ کرواتے۔ میری اور علیزہ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ان سب کی رپورٹیں ہمیشہ بالکل نارمل آتی تھیں۔ ڈاکٹر رپورٹس دیکھ کر حیران ہو جاتے اور اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہتے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق آپ دونوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ لوگ بس دعا کریں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ جب چاہے گا اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ یہ تسلی بخش الفاظ میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید بھڑکا دیتے تھے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی بیماری ہوتی تو اس کا علاج ہو جاتا، لیکن اس نامعلوم بے بسی کا میں کیا علاج کرتا۔ علیزہ ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی رہتی اور میں غصے میں گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل جاتا تھا۔ ڈاکٹروں سے مایوسی کے بعد علیزہ نے خود اکیلے ہی اس درد کا علاج ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ دنیا کے ہر اس حکیم اور عامل کے پاس جانے لگی جس کا کوئی بھی اسے بتاتا تھا۔ وہ شدید گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر دور دراز کے علاقوں میں جاتی، جہاں کوئی پیر یا فقیر رہتا تھا۔ وہ وہاں سے دم کیا ہوا پانی اور جڑی بوٹیاں لے کر آتی تھی، جن کی بو سے پورے کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ اس کی سسکیاں اکثر میری نیند خراب کر دیتی تھیں۔ شروع میں مجھے اس پر ترس آتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی یہ حالت زار زہر لگنے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ہر وقت روتی رہتی ہے تاکہ مجھے مجرم ثابت کر سکے۔ میری ماں نے میرے کان بھرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وہ کہتی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، یہ تمہاری نسل آگے نہیں بڑھنے دے گی، تم کب تک اس کے پلو سے بندھے رہو گے، تمہیں اپنی جائیداد کا وارث چاہیے یا نہیں۔ ماں کی یہ باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگتی تھیں اور میرے اندر کی وہ محبت جو میں نے یونیورسٹی کے دنوں میں علیزہ کے لیے محسوس کی تھی، اب آہستہ آہستہ نفرت اور بیزاری میں بدلنے لگی۔ میں نے گھر کے اس روز روز کے تناؤ اور رونے دھونے سے بچنے کے لیے باہر پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں نے یونیورسٹی کے پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطے قائم کیے، جو اب بڑے کاروباری اور عیاش قسم کے لوگ بن چکے تھے۔ میں ان کے ساتھ دیر رات تک کلبوں اور مہنگی پارٹیوں میں بیٹھنے لگا، جہاں دولت پانی کی طرح بہائی جاتی تھی۔ وہاں کی چمک دمک اور رنگینیوں نے میرے اداس دل کو ایک فرضی سکون فراہم کیا۔ دوستوں کی محفلوں میں روز نئی لڑکیاں آتی جو میری دولت اور میری مہنگی گاڑیوں پر مرنے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ ان لڑکیوں کی جھوٹی تعریفوں اور اداؤں نے میری مردانہ انا کو دوبارہ زندہ کر دیا، جو علیزہ کے بانجپن کے تانوں تلے دب چکی تھی۔ میری زندگی کا شیڈول اب بالکل بدل چکا تھا۔ میں صبح بہت دیر سے اٹھتا اور بغیر علیزہ کا چہرہ دیکھے آفس نکل جاتا، اور رات کو جب گھر لوٹتا تو گھڑی کی سوئیاں 2 یا 3 بجا رہی ہوتی تھیں۔ شروع میں علیزہ جاگ رہی ہوتی تھی۔ وہ دروازہ کھولتی تو اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اور شکایتیں ہوتی تھیں، لیکن میں اسے دھکا دے کر یا نظر انداز کر کے
سیدھا اپنے بستر پر لیٹ جاتا اور منہ پر چادر تان لیتا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو چکے تھے۔ ہمارے درمیان اب کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی بھی تھی تو وہ صرف کسی ضرورت یا میری ماں کے کسی طعنے پر ختم ہوتی تھی۔ علیزہ نے جب دیکھا کہ میں اس کے ہاتھ سے باہر نکلتا جا رہا ہوں تو اس نے آخری بار ہماری محبت کو بچانے کی ایک معصومانہ کوشش کرنے کا سوچا۔ ایک شام جب میں روز کی طرح رات گئے گھر لوٹا تو پورے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف چند موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی مدھم روشنی کمرے کو ایک سحر انگیز ماحول دے رہی تھی۔ میز پر میرا پسندیدہ کھانا سجا ہوا تھا اور کینڈل لائٹ ڈنر کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ علیزہ نے وہی سرخ رنگ کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا جو میں نے اسے شادی کے پہلے سال تحفے میں دیا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو بہت خوبصورتی سے سنوارا تھا اور اس کے چہرے پر ایک امید بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور اس نے انتہائی محبت سے میرا ہاتھ تھام کر کہا کہ آج بہت دنوں بعد میں نے آپ کے لیے یہ سب کیا ہے، آئیے نا چند لمحے پرسکون بیٹھ کر پرانی باتیں کرتی ہیں۔ علیزہ کی یہ کوشش دیکھ کر میرے اندر کا سنگ دل انسان پگھلنے کی بجائے مزید چڑچڑا ہو گیا۔ میں نے انتہائی بے دردی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور غصے سے چلایا کہ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ان فضول موم بتیوں اور اچھے کپڑے پہننے سے ہمارے گھر کی بربادی ختم ہو جائے گی؟ مجھے تمہاری ان عیاشیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے سکون چاہیے جو اس گھر میں اب کبھی نہیں مل سکتا۔ علیزہ کا چہرہ سہم گیا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، لیکن مجھے اس کی آنسوؤں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے پیر پٹکتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے گھر آنا بالکل کم کر دیا۔ اب میں کئی دن گھر نہیں آتا تھا اور دوستوں کے فارم ہاؤس پر رنگین راتیں گزارتا تھا۔ میری زندگی میں اب کئی لڑکیاں آ چکی تھیں جن کے ساتھ میں گھومتا پھرتا تھا اور علیزہ کا خیال میرے ذہن سے بالکل محو ہو چکا تھا۔ علیزہ نے بھی اب مجھ سے اصرار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب کینڈل لائٹ ڈنر نہیں سجاتی تھی اور نہ ہی میرے دیر سے آنے پر کوئی سوال کرتی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی رہتی تھی جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ میں باہر کی دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنی اس محبت کا کس قدر بھیانک جنازہ نکال رہا ہوں جس کے لیے میں کبھی یونیورسٹی کی سڑکوں پر خاک چھانتا پھرتا تھا اور علیزہ کے والد کے پیروں میں گرا تھا۔ اب میرے ذہن میں صرف ایک ہی خبر سوار ہو چکا تھا اور وہ تھا دوسری شادی کا فیصلہ، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ علیزہ مجھے کبھی اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی اور میری زندگی کا اصل مقصد اب کسی بھی طرح ایک وارث حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے علیزہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ باہر کی رنگین اور پرکشش دنیا میں غرق ہونے کے بعد اب میری زندگی کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ کاروباری میٹنگز اور رات کی محفلوں کے بہانے میں نے خود کو ایک بالکل الگ ماحول میں ڈھال لیا تھا۔ اسی دوران میری کمپنی نے ایک بہت بڑا فیشن ایونٹ اسپانسر کیا اور وہیں میری ملاقات سجل سے ہوئی۔ سجل ایک انتہائی ماڈرن، فیشنیبل اور پرکشش لڑکی تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا شہر کے ایلیٹ کلاس طبقے میں تھا۔ اس کا لباس، اس کا بولنے کا انداز اور اس کی خود اعتمادی کسی کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ علیزہ کی سادگی اور ہر وقت کے رونے دھونے سے تنگ آیا ہوا میرا دل سجل کی اس شوخی اور چمک دمک کی طرف بہت تیزی سے راغب ہو گیا۔ سجل کو بھی ایک امیر اور بااثر لائف پارٹنر کی تلاش تھی جو اس کے مہنگے اخراجات اور فیشن کے شوق کو پورا کر سکے۔ ہم دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اب میرا زیادہ تر وقت سجل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ میں اسے شہر کے مہنگے ترین شاپنگ مالز میں لے جاتا جہاں وہ لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتی اور میں اپنی دولت کا رعب جمانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے اپنے کریڈٹ کارڈز اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ ہم دونوں رات گئے تک مختلف پارٹیوں اور کلبوں میں رقص کرتے اور نشے کی دھن میں زندگی کے تمام غم بھلا دینے کی ناکام کوشش کرتے تھے۔ سجل کے ساتھ گھومتے ہوئے مجھے کبھی علیزہ کا خیال نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ یہی ہے اور علیزہ جیسی روایتی مڈل کلاس لڑکی میرے معیار کے مطابق ہی نہیں تھی۔ میں سجل کے سامنے خود کو ایک آزاد اور مجرد انسان کی طرح پیش کرتا تھا اور اس نے بھی کبھی میرے ماضی یا میری پہلی شادی کے بارے میں زیادہ اریدنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے صرف میری دولت اور اس پرتعیش لائف سٹائل سے مطلب تھا جو میں اسے فراہم کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ معشقہ اب سرعام ہو چکا تھا۔ میں سجل کے ساتھ شہر کے سب سے مشہور
اور مہنگے ریسٹورینٹس میں لنچ اور ڈنر کے لیے جانے لگا تھا۔ ایک دن کا واقعہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا، کیونکہ اس دن قدرت نے میری زندگی کا رخ بدلنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ وہ اتوار کا ایک روشن دن تھا اور میں نے سجل کے ساتھ شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے VIP لاؤنج میں لنچ کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سجل نے ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی قیمتی اور فیشنیبل مغربی لباس پہن رکھا تھا اور وہ اپنی اونچی ہنسی سے پورے ہال کو متوجہ کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نئی گاڑی کے ماڈل پر ڈسکشن کر رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے کہ اچانک ریسٹورینٹ کے بڑے شیشے کے دروازے سے 2 خواتین داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون نے انتہائی سادہ مگر باوقار نیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے سر پر دوپٹہ بہت سلیقے سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایلیزا تھی، جو اپنی یونیورسٹی کی ایک پرانی سہیلی کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ ایلیزا دراصل بہت دنوں بعد اپنی سہیلی کے اصرار پر گھر سے باہر نکلی تھی، کیونکہ وہ اپنی ذہنی پریشانی کو کم کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اپنے لیے خالی میز کی تلاش میں آگے بڑھیں اور جیسے ہی ایلیزا کی نظر ہماری میز پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں اڑ گیا اور اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا ہینڈ بیگ فرش پر جا گرا۔ میں نے جب ایلیزا کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھا تو میرے ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے ہو گئے۔ سجل نے حیرانی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کس کو دیکھ رہے ہو؟ لیکن میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ ایلیزا نے چند سیکنڈ تک مجھے اور سجل کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید زلزلہ تھا، ایک ایسا دکھ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ ایلیزا ابھی وہاں تماشا کھڑا کر دے گی، وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے گی یا سجل پر جھپٹ پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی روایتی بیوی اپنے شوہر کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اس طرح رنگ رلیاں مناتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایلیزا نے گہرا سانس لیا۔ اس نے زمین پر گرا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورینٹ کے دوسرے کونے میں چلی گئی، جیسے اس نے وہاں کسی اجنبی کو دیکھا ہو۔ اس کی اس غیر متوقع خاموشی نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ سجل نے دوبارہ مجھ سے سوال کیا تو میں نے بات ٹال دی اور جلدی جلدی بل ادا کر کے سجل کو وہاں سے لے کر نکل گیا، لیکن پورے راستے میرے دماغ میں ایلیزا کا وہ چہرہ اور اس کی آنکھوں کا وہ سکون گھومتا رہا جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ شام کو جب میں گھر لوٹا تو میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور غصہ ملا جلا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ایلیزا نے گھر میں کوئی ہنگامہ کیا یا مجھ سے بدتمیزی کی تو میں اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ میں لاؤنج سے ہوتا ہوا سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا، جہاں ایلیزا اندھیرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ مڑی اور اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گھنٹوں روتی رہی ہے، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور پختگی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گھڑی میز پر پٹکی اور کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ آج ہوٹل میں جو لڑکی میرے ساتھ تھی اس کا نام سجل ہے۔ میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے بہت جلد دوسری شادی کرنے والا ہوں، کیونکہ تم مجھے اولاد کا سکھ نہیں دے سکی اور میں اپنی پوری زندگی ایک بانجھ عورت کے ساتھ برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے اور سجل مجھے وہ وارث دے گی۔ اب تم جو چاہو کر لو، شور مچاؤ، اپنے مائکے والوں کو بلاؤ یا میرے پیروں میں گر کر معافی مانگو، میرا یہ فیصلہ اب کبھی نہیں بدلے گا۔ میں یہ سب بول کر ہانپنے لگا اور ایلیزا کے شدید رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اب اپنے بال نوچے گی، میرے آگے ہاتھ جوڑے گی، روئے گی اور کہے گی کہ خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو، میں تمہاری دوسری شادی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے طلاق مت دینا۔ یا پھر وہ غصے میں چیخے گی اور میرے والدین کو بلا کر لائے گی تاکہ وہ میری اس حرکت پر مجھے ڈانٹے۔ لیکن جب ایلیزا نے میری ان تمام تلخ اور زہریلی باتوں کو سننے کے بعد اپنا منہ کھولا اور جو جواب دیا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے الفاظ کسی بم کی طرح میرے دماغ پر گرے اور میں اسے ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑا ایلیزا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ بھی گھٹنوں کے بل میرے سامنے گر جائے گی۔ وہ میری بے پناہ دولت اور اس پرتعیش زندگی اور اس عالیشان بنگلے اور نوکر چاکر کی فوج کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس غریب گھرانے سے آئی تھی۔
اور غریبی کی تلخیوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ روئے گی، چلائے گی اور کہے گی کہ مجھے سجل کے ساتھ ایک نوکرانی بن کر بھی رکھنا منظور ہے، مگر خدا کے لیے مجھے اس گھر سے مت نکالو۔ لیکن جب علیزہ نے اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھا کر سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کا ایک ادنا سا سایہ بھی نہیں تھا۔ اس نے انتہائی پرسکون، دھیمی اور ثبات سے بھری آواز میں کہا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سجل آپ کی زندگی کی تمام کمیاں پوری کر سکتی ہے تو مجھے آپ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری صرف ایک شرط ہے کہ آپ سجل کو اس گھر میں لانے سے پہلے مجھے ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ آپ مجھے عزت کے ساتھ طلاق دے دیں، میں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں رکوں گی اور اپنے والد کے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ علیزہ کا یہ جواب میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم جانتی بھی ہو تم کیا مانگ رہی ہو؟ تم اس گھر کی عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر دوبارہ اس 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں جاؤ گی جہاں گرمی میں پنکھا بھی ٹھیک سے نہیں چلتا؟ تم وہاں کی غریبی کیسے برداشت کرو گی؟ علیزہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کہا کہ جہاں عزت نفس اور محبت ہی ختم ہو جائے وہاں سونے کے محل بھی لوہے کے پنجرے بن جاتے ہیں۔ مجھے آپ کی دولت سے کبھی محبت نہیں تھی۔ میں نے تو اس شخص سے محبت کی تھی جو یونیورسٹی کی سڑکوں پر میرے لیے دیوانہ پھرتا تھا، اور جب وہ شخص ہی مر گیا تو اس دولت کا میں کیا کروں گی؟ آپ مجھے طلاق کے کاغذات تیار کروا دیں، میں اپنا سامان سمیٹ رہی ہوں۔ علیزہ نے یہ سب اتنے پرسکون انداز میں کہا کہ جیسے وہ کسی عام سی چیز کا تقاضا کر رہی ہو۔ اس نے نہ تو کوئی ہنگامہ کیا، نہ کوئی شور شرابہ مچایا، اور نہ ہی اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو ٹپکا۔ اس کی یہ خاموش غیرت میرے مردانہ تکبر پر سب سے بڑا وار تھی۔ میں رات بھر بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھا سوچوں کے سمندر میں ڈوبتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کبھی میری ایک جھڑک پر سہم جاتی تھی آج اس کے اندر اتنی بڑی طاقت کہاں سے آ گئی۔ اگلی صبح میں شدید ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ میرے سر میں شدید درد تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ علیزہ کو طلاق دوں یا نہ دوں، کیونکہ میرے دل کا ایک چھوٹا سا حصہ ابھی بھی اس کی سادگی کا احترام کرتا تھا۔ میں لاؤنج میں گیا جہاں میری ماں اپنی مہنگی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ ماں، کل رات میں نے علیزہ کو سجل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور مجھے لگا تھا کہ وہ پیروں میں گرے گی، لیکن اس نے الٹا مجھ سے طلاق مانگ لی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے طلاق دے کر اس کے گھر چھوڑاؤں۔ میری ماں نے جیسے ہی یہ سنا ان کے چہرے پر ایک شیطانی چمک اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور بولی کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ نے ہماری سن لی۔ اس منحوس لڑکی سے جتنی جلدی جان چھوٹے اتنا ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی وہ بانجھ ہے، ہماری نسل آگے نہیں بڑھا سکتی، اور اب وہ خود کہہ رہی ہے تو تم بالکل دیر مت کرو، فوراً وکیل کو فون کرو اور طلاق کے کاغذات بنوا کر اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرو۔ سجل ایک امیر اور فیشنیبل لڑکی ہے، وہ ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق ہے اور وہی اس گھر کو وارث دے گی۔ تم علیزہ کے بارے میں بالکل مت سوچو، اس غریب کی اتنی ہی اوقات تھی۔ ماں کی ان باتوں نے میرے تذبذب کو ختم کر دیا اور میری انا نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے میری دولت کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے خاندانی وکیل کو فون کیا اور طلاق کی بدقسمت کاغذات تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ دوپہر تک طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں تھے۔ میرے ہاتھ کاغذات پکڑتے ہوئے ہلکے سے کانپ رہے تھے، لیکن سجل کا چہرہ اور ماں کے طعنے میرے سامنے آ گئے۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ ان کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ جب میں بیڈ روم میں گیا تو علیزہ اپنا پرانا چھوٹا سا سوٹ کیس تیار کیے بیٹھی تھی۔ اس نے اس گھر کی ایک بھی قیمتی چیز، کوئی جولری یا مہنگا لباس اپنے ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ صرف اپنے وہی چند پرانے کپڑے لے کر جا رہی تھی جو وہ شادی کے وقت اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں نے کاغذات اس کی طرف بڑھائے تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قلم اٹھایا اور اپنے دستخط کر دیے۔ رشتہ جو برسوں کی محنت اور جنون سے بنا تھا وہ چند سیکنڈوں میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر مٹ گیا۔ علیزہ نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ پورے راستے گاڑی میں ایک ایسی بھیانک خاموشی تھی جو انسان کا دم گھونٹ دے۔ میں نے شیشے سے کئی بار علیزہ کو دیکھا، وہ باہر چلتے ہوئے درختوں اور سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ جب میری مہنگی گاڑی اس کے محلے کی تنگ اور ٹوٹی پھوٹی گلی میں داخل ہوئی تو آس پاس کے لوگ حیرانی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے گاڑی اس کے چھوٹے سے گھر کے سامنے روکی۔ علیزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا
اور باہر نکل کر اپنا سوٹ کیس اٹھایا۔ اس نے مڑ کر ایک آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی نفرت تھی اور نہ ہی کوئی التجا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو وہ سب کچھ دے جو میں نہ دے سکی۔ وہ مڑی اور اپنے گھر کے لکڑی کے پرانے دروازے کے اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے وجود کا ایک بہت بڑا حصہ وہیں اس گلی میں چھپ گیا ہے۔ میں نے گاڑی کو تیزی سے ریورس کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن میرے دل کی دھڑکن اب ایک عجیب سی بے چینی کا شکار ہو چکی تھی جو مجھے سجل کے پاس جانے کے بعد بھی پرسکون نہیں ہونے دے رہی تھی۔ علیزہ کو اس کے غریب خانے چھوڑنے کے بعد میرے دل پر جو ہلکا سا بوجھ تھا، میں نے اسے سجل کے حسن اور اپنی جھوٹی انا کے پیچھے چھپا دیا۔ میری ماں تو جیسے خوشی سے نہال تھی۔ انہوں نے فوراً ہی سجل کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ہماری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سجل اور اس کے گھر والے تو پہلے ہی اس موقع کے منتظر تھے۔ انہوں نے شادی کے لیے اتنے مہنگے مطالبات سامنے رکھے کہ میرے والد کو بھی ایک بار سوچنا پڑا، لیکن میں اس وقت جنون میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے سجل کی ہر فرمائش پوری کی۔ ایک بہت بڑی شاندار تقریب میں سجل کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ سجل جب دلہن بن کر میرے گھر آئی تو شروع کے چند ہفتے تو اس نے بہت اچھی ہونے کا ناٹک کیا۔ وہ میری ماں کے سامنے بہت تمیز سے پیش آتی اور میرے والد کا بھی احترام کرتی تھی، لیکن یہ سب صرف ایک مکھوٹا تھا جو بہت جلد اترنے والا تھا۔ شادی کے 2-3 مہینے گزرتے ہی سجل کا اصل رنگ سامنے آنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے گھر کے ملازموں کو اپنی مرضی سے بدلنا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ پورے گھر کے نظام پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وہ روزانہ رات کو لیٹ نائٹ پارٹیز ارینج کرتی، جس کی وجہ سے میرے بوڑھے والدین کی نیند خراب ہوتی تھی۔ جب میری ماں نے اسے ٹوکنے کی کوشش کی تو سجل نے آگے سے نیچی آواز میں بات کرنے کی بجائے صاف کہہ دیا کہ یہ اب میرا گھر ہے اور میں یہاں اپنی مرضی سے جیوں گی۔ اگر کسی کو میرے لائف سٹائل سے تکلیف ہے تو وہ اپنا انتظام کہیں اور کر لے۔ سجل کا یہ بدلا ہوا اور جابرانہ رویہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ سجل جو شادی سے پہلے میرے سامنے موم بنی رہتی تھی، اب میرے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ بات بات پر مجھ سے جھگڑا کرتی تھی اور اپنی مہنگی شاپنگ کے لیے میرے بزنس کا پیسہ پانی کی طرح بہانے لگی تھی۔ میں اگر اسے روکتا تو وہ مجھے کورٹ کچہری اور طلاق کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کرنا شروع کر دیتی تھی۔ گھر کا پرسکون ماحول اب ایک جہنم بن چکا تھا جہاں ہر وقت چیخو پکار ہوتی تھی۔ حد تو تب ہو گئی جب ایک دن سجل نے میری ماں سے بدتمیزی کی اور میرے والد کو سیدھا کہہ دیا کہ میں اس گھر میں ان بوڑھے لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ آپ ان کے لیے الگ رہنے کا بندوبست کریں ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گی۔ میرے اندر کا بیٹا جاگا اور میں نے سجل پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے دی۔ میرے غیور والد یہ سب برداشت نہیں کر سکے۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بیٹا، ہم تمہاری زندگی برباد نہیں دیکھ سکتے، ہم خود یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یوں سجل نے میرے والدین کو میرے ہی عالی شان بنگلے سے نکال دیا اور وہ شہر کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ میں اپنے ہی گھر میں سجل کی کٹ پتلی بن چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی اور میں اپنی عزت اور معاشرے کے ڈر سے سب کچھ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ مجھے ہر پل علیزہ کی وہ سادگی اور اس کا اخلاق یاد آتا تھا جس نے کبھی میرے والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ مگر اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد باقی رہ گیا تھا جس کے لیے میں نے یہ سب قربانیاں دی تھیں، اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ میں نے ایک شام سجل کو اپنے پاس بٹھایا اور بہت ہی نرم لہجے میں کہا کہ سجل، اب ہماری شادی کو بھی کافی مہینے ہو چکے ہیں اور گھر میں اب کوئی رونق نہیں ہے۔ میں اولاد کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ چلو ہم کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور اپنا چیک اپ کرواتے ہیں۔ سجل نے پہلے تو ہمیشہ کی طرح نخرے دکھائے اور کہا کہ مجھے اپنی فگر خراب نہیں کرنی، لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا اور جذباتی ہو کر بات کی تو وہ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ ہم اگلے دن شہر کے اسی نامور ہسپتال گئے جہاں میں کبھی علیزہ کو لے کر جاتا تھا۔ وہاں کے ماحول نے میری پرانی یادیں تازہ کر دیں، لیکن میرا دھیان اب صرف سجل کی رپورٹس پر تھا۔ ہم نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمارے مختلف قسم کے تفصیلی ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میں نے سوچا کہ چلو اچھا ہے، ٹیسٹ ہو جائیں گے تو سجل کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ 2 دن بعد جب ہم ٹیسٹ کی رپورٹس لینے دوبارہ ہسپتال پہنچے تو میرے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس اپنے ہاتھ میں لیں اور انہیں بہت غور سے پڑھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی۔ انہوں نے سجل کی طرف دیکھا
اور پھر میری طرف دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک اتاری اور انتہائی سنجیدہ آواز میں مجھ سے کہا کہ مسٹر احمد، مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی سجل کی تمام رپورٹس بالکل پرفیکٹ اور نارمل ہے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ آپ کی رپورٹس میں ہے، آپ کے اندر وہ جراثیم موجود ہی نہیں ہیں جو کبھی باپ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ آپ میڈیکل سائنس کے مطابق کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے اور یہ خرابی آپ کے اندر پیدائشی ہے۔ اس لیے آپ کی پہلی بیوی ایلیزا بالکل ٹھیک تھی، مسئلہ ہمیشہ سے آپ کے اندر ہی تھا، اور یہ بات آپ کی پہلی بیوی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ شاید انہوں نے یہ بات آپ کو بتانا گوارا نہیں کی۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹے۔ میرے سر کے اوپر جیسے پوری کائنات گھوم گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں کرسی پر منجمد ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے میرے منہ پر ایک ایسا زوردار تماچا مارا ہے جس کا نشان میری روح پر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا، یعنی ایلیزا بانجھ نہیں تھی، وہ معصوم تو بالکل پاک اور صاف تھی۔ میں نے اس پر ظلم کیا، میں نے اسے بانجھ پن کا طعنہ دیا، میں نے اس کی عزت نفس کو کچلا اور اسے گھر سے نکال دیا، جبکہ گناہ گار اور عیب دار تو میں خود تھا۔ سجل نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے ریسیپشن پر ہی اونچی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا اور انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھ کر بولی کہ اچھا تو یہ بات تھی، تم جو ہر وقت وارث کا راگ الاپتے تھے خود اندر سے خالی ہو۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی اور اب میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہو۔ میں ایک ایسے نامرد انسان کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی جو مجھے کبھی ماں بننے کا سکھ نہیں دے سکتا۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں مجھے اکیلا چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں وہیں زمین پر بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب میری اس بد کرداری اور تکبر کا کفارہ تھے جو میں نے ایلیزا کے ساتھ کیا تھا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر جب سجل مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے لگا کہ میری سانسیں وہیں رک جائیں گی۔ قدرت نے میری آنکھوں سے اندھے پن کی وہ پٹی اتار دی تھی جس کے نشے میں نے اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی تھی۔ سجل نے اگلے ہی دن مجھے وکیل کے ذریعے طلاق کے کاغذات بھیج دیے اور میرے بینک اکاؤنٹ سے جتنا پیسہ وہ نکال سکتی تھی نکال کر اپنے نئے مڈل کلاس بوائے فرینڈ کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مکان جو کبھی ایلیزا کے اخلاق سے چمکتا تھا اب ایک ویران قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرے والدین اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں بیماری کی حالت میں دن گزار رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کے پیروں میں گر کر رویا اور انہیں واپس لے کر آیا، لیکن میرے اندر کی روح اب مجھے ہر پل ملامت کر رہی تھی۔ مجھے ہر لمحہ ایلیزا کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا تھا جس پر میں نے بانجھ ہونے کا اتنا بھیانک داغ لگایا تھا۔ میں اب ایک سیکنڈ بھی ایلیزا کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ مجھے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، چاہے وہ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دیتی۔ میں نے گاڑی نکالی اور پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتا ہوا ایلیزا کے اسی پرانے محلے میں پہنچ گیا جہاں میں کبھی یونیورسٹی کے دنوں میں اس کے پیچھے پھرتا تھا۔ جب میں اس کے چھوٹے سے لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچا تو میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے بہت ڈرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایلیزا کھڑی تھی۔ اس نے وہی سادہ نیلا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون وقار تھا جو ہمیشہ رہتا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے سیدھا اس کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگا۔ میرے آنسوؤں سے اس کے پیر بھیگ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ایلیزا مجھے معاف کر دو، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے تم پر ظلم کیا، تمہیں بانجھ کہا، تمہاری عزت نفس کو کچلا، لیکن عیب دار تو میں خود تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ مسئلہ ہمیشہ سے میرے اندر ہی تھا، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ ایلیزا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ ایلیزا نے انتہائی آہستہ سے اپنے پیر میرے ہاتھوں سے چھڑائے اور مجھے زمین سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور جو بات کہی اس نے میرے وجود کے برخچی اڑا دی۔ ایلیزا نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا کہ احمد، مجھے یہ سچ اب معلوم نہیں ہوا۔ مجھے تو شادی کے پہلے سال ہی جب ہم پہلی بار ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تبھی ٹیسٹ رپورٹس دیکھ کر سچ پتہ چل گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہہ دیا تھا کہ آپ کے شوہر میں پیدائشی نقص ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔
علیزہ کی یہ بات سن کر میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اگر تمہیں پتا تھا تو تم اتنے سال خاموش کیوں رہی اور روز نئے ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس دھکے کیوں کھاتی رہی؟ علیزہ کی آنکھوں میں ایک آنسو چمکا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بیوی تھی اور میں اپنے شوہر کی مردانہ نا کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر تمہیں یہ سچ پتا چل گیا تو تم اندر سے مر جاؤ گے، تمہارا غرور خاک میں مل جائے گا، اس لیے میں نے وہ سارا الزام خود اپنے سر لے لیا۔ میں روز ڈاکٹروں کے پاس اس لیے جاتی تھی اور حکیموں کی کڑوی دوائیاں اس لیے پیتی تھی تاکہ تمہیں اور تمہاری ماں کو کبھی یہ شک بھی نہ ہو کہ کمی تمہارے اندر ہے۔ میں نے راتوں کو جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر صرف یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا یہ سچ کبھی احمد کے سامنے نہ کھلے اور وہ ہمیشہ خود کو ایک مکمل مرد سمجھے۔ میں نے تمہاری عزت بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن تم نے باہر کی لڑکیوں کے چکر میں آ کر مجھے دھوکہ دینا شروع کیا۔ تم نے میری اس قربانی کا صلہ مجھے طلاق کی صورت میں دیا اور اسی لیے میں خاموشی سے واپس آ گئی، کیونکہ جب یہ رشتہ ہی ختم ہو گیا تو اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو ظلم تم نے مجھ پر کیا میں نے تمہیں خدا کے لیے معاف کیا، لیکن اب ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو چکے ہیں، تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ علیزہ کی یہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے چھوٹا اور حقیر انسان ہوں۔ جس لڑکی کو میں غریب اور کمزور سمجھتا تھا وہ تو عظمت کے اس پہاڑ پر کھڑی تھی جہاں تک میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ میں روتا ہوا اور اپنی قسمت پر ماتم کرتا ہوا اس کے گھر سے واپس آ گیا۔ میری زندگی اب ایک زندہ لاش کی طرح بن چکی تھی۔ میں نے اپنا پورا وقت اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں گزارنا شروع کر دیا اور اپنی دولت کو غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیا، لیکن میرے دل کا وہ خلا کبھی پور نہیں ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ لیزا کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی ایک انتہائی شریف اور مڈل کلاس سرکاری افسر سے کر دی ہے۔ وہ شخص لیزا کی سادگی اور اس کے اخلاق کی بہت عزت کرتا تھا، اور پھر قدرت کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے 1 سال بعد ہی لیزا کی ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ علیزہ کے ہاں اولاد ہونا اس بات کا حتمی ثبوت تھا کہ وہ بالکل پاک اور کامل تھی، اور قدرت نے اسے اس کے صبر اور بے مثال قربانی کا سب سے خوبصورت صلہ دے دیا تھا۔ وہ آج اپنے نئے گھر میں بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے، اور میں اپنی دولت کے اس عالیشان محل میں تنہائی اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں جو مجھے مرتے دم تک تڑپاتی رہے گی۔ یہ میری اس انا اور تکبر کا انجام تھا جس نے مجھ سے میری سچی محبت اور دنیا کی سب سے بہترین بیوی ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔